بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج آپ ایک ایسی ویڈیو دیکھنے والے ہیں کہ جو ہر اس شخص کو دیکھنی چاہیے کہ جو اردو زبان سمجھنا جانتا ہے۔ یہ میری واحد ویڈیو ہے جس کے متعلق میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ اسے دیکھنے کے بعد انشاءاللہ حقیقی معنوں میں آپ کو اللہ اکبر کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ پچھلی 2 ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو ان 10 ڈیمینشنز کے متعلق بتایا تھا کہ جو ہماری اس کائنات کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ 3 ڈیمینشنز کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں جبکہ باقی 7 ڈیمینشنز کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور پھر پچھلی کے سب سے اونچی اور سب سے اعلیٰ یعنی 10ویں ڈیمینشن کے اوپر تھی۔ لیکن اب بات صرف 10 ڈیمینشنز تک کی نہیں رہی، کیونکہ آج میں آپ کو کچھ ایسا دکھانے والا ہوں کہ جو آپ کو 10ویں ڈیمینشن سے بھی آگے کہیں لے کر جائے گا، اور اس خوبصورت سفر کا آغاز ہوتا ہے انسان کی بنائی ہوئی ایک بہت ہی طاقتور مشین سے۔ اسے دیکھیے، یہ ہے ایک راکٹ کہ جو مختلف قسم کے سامان، آلات، سیٹلائٹس اور بعض اوقات انسانوں کو لے کر اوپر خلا میں جاتا ہے۔ لیکن یہ راکٹ کوئی عام راکٹ نہیں، بلکہ دنیا کے سب سے بڑی اسپیس ایجنسی ناسا کا ایک راکٹ SLS ہے، اور اس راکٹ کو ناسا نے آج تک کے اپنے سب سے بڑے مشنز میں استعمال کیا ہے۔ لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ اس راکٹ کو زمین سے اٹھانے میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ ایک مرتبہ، اس راکٹ کی صرف ایک مرتبہ لفٹ آف یعنی زمین سے اٹھنے میں پاکستانی کرنسی کے حساب سے تقریباً 550 ارب روپے کا خرچہ آتا ہے۔ 550 ارب روپے صرف ایک لفٹ آف کے لیے، اور اس راکٹ کی اڑان دنیا کے مہنگے ترین پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ ہے۔ لیکن آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کو اتنے مہنگے پروجیکٹس تعمیر کرنے کے لیے انسپائر کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے علم کا تجسس۔ ہمیشہ سے انسان کو اس بات کے علم کا تجسس رہا ہے کہ اوپر کی دنیاوں میں کیا کیا ہے، اور اسی زبردست سفر پر آج میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہوں۔ یہ ہماری زمین ہے، زمین کی سطح۔ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں ہم سب رہتے ہیں۔ یہاں پر اپنے ارد گرد آپ کو انسان دکھائی دیں گے، جانور دکھائی دیں گے، سمندر، پہاڑ، دریا، جنگلات۔ یہاں پر آپ کو زندگی کی بہت ساری شکلیں دکھائی دیں گی۔ لیکن جیسے جیسے اس راکٹ کے ساتھ آپ زمین سے اٹھتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی تبدیل ہوتا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ زمین کے ایٹماسفیئر میں پہنچیں گے کہ جہاں آپ کو بڑے بڑے کالے یا پھر سفید بادل دکھائی دیں گے۔ بارش، طوفان، بڑے بڑے بادل، یہ سب یہاں پر ملتا ہے، اور اس جگہ کو ہم ٹراپوسفیئر کہتے ہیں۔ لیکن ٹراپوسفیئر تو ہمارے سفر کا صرف پہلا سٹاپ ہے، ابھی تو ہم نے بہت آگے جانا ہے۔ ٹراپوسفیئر سے اوپر ایک نئی جگہ آتی ہے کہ جہاں آپ کو پوری دنیا کے گرد لپٹی اوزون کی ایک تہہ دکھائی دے گی۔ آکسیجن کے 3 ایٹمز یعنی O3 سے بنی یہ لیئر ہمارے سورج اور خلا سے آنے والی نقصان دہ شعاؤں سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے، اور اگر یہ تہہ نہ ہوتی تو سورج کی خطرناک شعاعیں انسان کو موت کی ابدی نیند سلا دینے کے لیے کافی ہوتی۔ سورہ کہف والے ذوالقرنین کے متعلق یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے۔ الکہف کے مطابق ذوالقرنین جب اپنے دوسرے سفر پر گئے تو وہاں انہوں نے کچھ لوگ دیکھے تھے کہ جو اپنے سورج سے بچ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ الکہف کے مطابق ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ تو کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ ذوالقرنین نے جو لوگ دیکھے تھے ان کی دنیا کی اوزون لیئر یا پھر اوزون جیسی حفاظت دینے والی کوئی لیئر، کوئی آڑ، کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ ختم ہو چکی تھی، کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ سورج سے بچ نہیں پا رہے تھے۔ بائی دا وے، اس پوائنٹ پر میں نے دا ذوالقرنین سیریز میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو وہ سیریز ایک مرتبہ ضرور دیکھیے گا۔ لیکن پھر اوزون سے اوپر جانے پر آپ کو اپنے ہر طرف ایک طرح کی آسمانی آتش بازی ہوتی دکھائی دے گی، کیونکہ یہ وہ جگہیں کہ جہاں اوپر سے آنے والے بڑے بڑے شہاب ثاقب جل اٹھتے ہیں، اور پھر جلنے کے بعد ٹوٹ کر ہر طرف بکھر جاتے ہیں۔ یقیناً آپ سبھی نے رات کے وقت آسمان میں تیزی کے ساتھ لپکتے ہوئے شعلے دیکھے ہوں گے۔ وہ شعلے بیسیکلی انہی بڑے شہاب ثاقب کے ٹوٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ جو جلنے کے بعد ٹوٹ کر، بکھر کر، چھوٹے ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ لیکن یہاں سے اوپر جانے پر پھر آپ کو روشنیوں کا ایک رقص دیکھنے کو ملے گا، کہیں ویوڈ پرپل اور کہیں ڈیپ ریڈ،
اور کہیں ڈارک گرین کلر کی انتہائی خوبصورت روشنیاں۔ دی ٹائم ٹریول سیریز کے اندر جب میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں واپس لے کر گیا تھا تو وہاں ہم نے کچھ گھوڑے دیکھے تھے کہ جنہیں سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ان گھوڑوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور کچھ تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھوڑے ان کے سامنے کسی سبز پردے کے پیچھے سے نکل کر آئے تھے، اور کون جانے کہ وہ پراسرار سبز پردہ انہی آسمانی روشنیوں کا ہو، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی بیسکلی آسمانوں ہی کے اندر اڑا کرتا تھا۔ لیکن اس پوائنٹ سے اوپر اب خلا کچھ زیادہ دور نہیں ہے، لہٰذا یہاں سے اوپر پھر ایک طرح کی سرحد آئے گی کہ جسے کارمن لائن کہتے ہیں۔ ہماری فضا اور خلا کے درمیان کا ایک فرنٹیئر، اس سے نیچے ابھی بھی ہوا موجود ہے لیکن بہت ہلکی اور بہت پتلی، اور اسی وجہ سے ہمارے جہاز یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ یہاں پہنچ کر جہازوں کے پر اب ان کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ چنانچہ یہاں سے اوپر اب آپ کو صرف ایک راکٹ لے کر جا سکتا ہے۔ کارمن لائن کو ایک مرتبہ کراس کر لینے کے بعد یہاں سے اوپر اب خلا شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں پر آپ کو آسمان نیلا نہیں بلکہ کالا دکھائی دینا شروع ہو جائے گا۔ اس جگہ کو ہم لو ارتھ آربٹ کہتے ہیں۔ ہمارے اکثر سیٹلائٹس، جی پی ایس اور کمیونیکیشن ملا جلا کر تقریباً 12,000 سیٹلائٹس لو ارتھ آربٹ کے اندر گھوم رہے ہیں۔ لو ارتھ آربٹ سے اوپر بھی کچھ سیٹلائٹس ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے آگے پھر ہائی ارتھ آربٹ شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں پر انسان کی بھیجی ہوئی بڑی بڑی اسپیس ٹیلیسکوپس گھوم رہی ہیں۔ مثلا ہبل ٹیلیسکوپ بڑی مشہور اور بڑی پرانی ٹیلیسکوپ ہے، اور 2-2.5 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو بھی خلا میں بھیجا گیا تھا، تو وہ بھی ہائی ارتھ آربٹ کے اندر ہی گھوم رہی ہیں۔ ان دو کے علاوہ یہاں اور بھی اسپیس ٹیلیسکوپس ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کائنات کی چند خوبصورت تصاویر بنا کر بھیجی ہیں، لیکن ایک تصویر کی جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا وہ اربوں کہکشاؤں کی بنی ہوئی ایک عظیم دیوار کی تصویر ہے کہ جس کے ایک کنارے سے اگر آپ راکٹ میں بیٹھ کر اڑنا شروع کریں اور بالفرض آپ کا راکٹ روشنی کی سپیڈ سے اڑ رہا ہو، تب بھی اس دیوار کے ایک سے دوسرے سرے تک پہنچتے پہنچتے آپ کو 1.5 ارب سال چاہیے ہوں گے۔ یہ دیوار اس کائنات میں ملنے والا سب سے بڑا سنگل سٹرکچر ہے، اور اس سٹرکچر کا نام ہے کوئپو سپر سٹرکچر۔ لیکن اس ویڈیو میں آگے چل کر جو کچھ میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس کے سامنے اس دیوار کی حیثیت ریت کے کسی معمولی ذرے سے شاید زیادہ کی نہیں ہوگی۔ یہاں سے یعنی ہائی ارتھ آربٹ سے اوپر پھر باضابطہ طور پر اب ڈیپ سپیس یعنی گہری خلا کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر اب آپ ایک نئی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں کہ جہاں آپ کو کچھ بہت خوبصورت ستارے دکھائی دیں گے، بے انتہا دلکش دمدار ستارے بھی نظر آئیں گے کہ جن کے پیچھے پیچھے لاکھوں میل طویل اور خوبصورت گیسز کی ایک دم چلتی چلی آ رہی ہوگی۔ یہاں سے آپ کو ہمارا پورا سولر سسٹم دکھائی دے گا، یعنی کہ وہ تمام کے تمام سیارے کے جو ہمارے سورج کے گرد بالکل ہماری طرح گھوم رہے ہیں۔ آپ کو چاند کی سرمئی سطح دکھائی دے گی، ہمارے پڑوسی سیارے وینس پر پھٹتے آتش فشاں پہاڑ نظر آئیں گے، مریخ کی سرخ مٹی اور اس کے پولز پر جمی ہوئی برف دکھائی دے گی، جوپیٹر کا یہ سرخ دھبا دکھائی دے گا کہ جو دراصل ایک بہت بڑا طوفان ہے کہ جو پچھلے 400 سال سے جوپیٹر کے اوپر برپا ہوا پڑا ہے۔ اگر آپ کی نظر بہت تیز ہے یا پھر آپ کے ہاتھ میں ایک بڑی سی اور طاقتور ٹیلیسکوپ ہے تو آپ کو جوپیٹر کے گرد گھومتے 95 چاند دکھائی دیں گے۔ جی، ہماری دنیا کے گرد صرف ایک چاند ہے، جبکہ جوپیٹر کے گرد اس وقت 95 چاند گھوم رہے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک اپنے آپ میں خود پر ایک دنیا آباد کیے ہوئے ہے۔ مثلا 95 میں سے 2 چاند یعنی کہ یوروپا اور گینی میٹ پر ویسے تو سالڈ برف جمی ہوئی ہے، لیکن غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ برف کی ان موٹی تہوں کے نیچے لیکوڈ پانی کی بڑی بڑی جھیلیں ہو سکتی ہیں کہ جن کے اندر اس وقت کیا تیر رہا ہوگا اس بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ سولر سسٹم میں سے ہماری پیاری دنیا کے بعد شاید سب سے خوبصورت سیارہ سیٹرن، یہاں پر ہمیں وہ بھی دکھائی دے گا، گولڈن رنگ کا ایک سیارہ کہ جس کے گرد بڑے بڑے رنگز گھوم رہے ہیں۔ ڈارک بلیو کلر کا نیپچون دکھائی دے گا کہ جس پر بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مذاق میں اکثر سائنسدان نیپچون کو ہواؤں کا دیوتا بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے سولر سسٹم میں سب سے تیز ہوائیں اسی کے اوپر چلتی ہیں،
آلموسٹ 2500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، کہ جو آواز کی رفتار سے بھی 2 گنا زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی تیز ہوائیں اگر زمین پر چلتی تو پورے کے پورے ملک کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی طرح بکھر جاتے، بلکہ بکھر بھی کیا جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ 40,000 سالوں کے علم سیریز میں کہ جب قوم عاد پر آئے ہوا کے عذاب کی بات ہوئی تھی تو میں نے ان تمام ہواؤں کے متعلق آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا بھی تھا۔ ہمارا سولر سسٹم بس یہیں تک پھیلا ہوا ہے، کیونکہ نیپچون سے اوپر اب ہم اپنے گھر کی حدود سے بہت دور چلے جائیں گے۔ یہاں سے اوپر اب ایک سرحد ہے کہ جسے اوٹ کلاؤڈ کہتے ہیں، کھربوں کی تعداد میں بکھرے ہوئے چھوٹے بڑے پتھر کے جنہوں نے پورے کے پورے سولر سسٹم کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، ایک طرح کے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یہاں تک آپ کو سورج کی کشش، اس کی روشنی تھوڑی تھوڑی محسوس ہوگی، لیکن ایک مرتبہ اوٹ کلاؤڈ کو کراس کر لیا تو اس کے بعد اب سورج کا محسوس ہونا بھی ختم ہو جائے گا، اور یہاں پر اب آپ ایک ایسے جہاں میں قدم رکھ چکے ہیں کہ جسے انٹرسٹیلر جہاں کا عالم کہتے ہیں، ستاروں کے درمیان کے علاقے۔ لیکن مزے کی بات دیکھیں کہ انسان کے بنائے ہوئے 2 خلائی جہاز ایسے ہیں کہ جو انٹرسٹیلر علاقوں کے اندر بھی داخل ہو چکے ہیں۔ ناسا کے وائجر 1 اور وائجر 2 جہاز، ان جہازوں پر ناسا نے بہت ساری چیزوں کی تصویریں ڈال کر بھیجا تھا، مثلا انسان کی تصویر، اس کے بولنے کی آواز، بچے کے ہنسنے اور اس کے رونے کی آواز، ہماری دنیا کے جانوروں اور یہاں کے پانی کی آواز، قرآن، بائبل اور توریت کی کچھ آیات کی ریکارڈنگز، اس دنیا کا میوزک، مثلا باخ کی کچھ کمپوزیشنز۔ الغرض ہر وہ چیز کہ جو ہم ایک انسان کے طور پر ریپرزینٹ کرتی ہے وہ ان دونوں جہازوں کے اوپر موجود ہے، اور ان مشنز کا مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی کسی خلائی تہذیب نے ان جہازوں کو دیکھ لیا یا اس کے پاس پہنچ گئے تو انہیں پتہ چلے گا کہ اس چھوٹی سی دنیا کے اندر بھی کبھی کوئی رہا کرتا تھا۔ ان دونوں جہازوں نے زمین کی طرف پلٹ کر واپس اب کبھی نہیں آنا۔ فی الوقت ہمارا ان کے ساتھ بہت مدھم سا رابطہ ابھی بھی ہے، لیکن عنقریب یہ رابطہ بھی ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے گا، اور دونوں وائجر مشنز انٹرسٹیلر خلاؤں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جائیں گے، کہ جہاں بالآخر وہ کس کو ملیں گے اس کے متعلق فی الوقت ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ انٹرسٹیلر جہاں میں اب آپ کو صرف ستارے اور سیارے نہیں بلکہ کچھ انتہائی خوبصورت اور انتہائی خوفناک چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی، مثلا پھٹتے ہوئے ستارے۔ اس کائنات کی ہر شے کی طرح ستارے بھی پیدا ہوتے ہیں اور ستارے مرتے بھی ہیں، اور جب کوئی ستارہ مرتا ہے تو اس کی موت ایک عظیم دھماکے کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس دھماکے کو ہم ایک سپر نووا کہتے ہیں۔ اس دھماکے سے اتنی روشنی پیدا ہوتی ہے کہ وہ زمین تک سے دکھائی دی سکتی ہے، اور 12ویں صدی میں چائنا اور جاپان کے کچھ لوگوں نے ایک سپر نووا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا بھی تھا۔ چائنا اور جاپان کے بدھ بھکشوؤں نے اپنے ریکارڈز میں بتایا ہے کہ سن 1181 میں آسمان کے اندر ایک بہت بڑا اور بہت روشن دھماکہ ہوا تھا کہ جو اتنی روشنی دے رہا تھا کہ وہ دن کے وقت بھی دکھائی دیا کرتا تھا۔ 185 دن تک یہ پھٹا ہوا ستارہ نظر آتا رہا تھا، کہ جس کے بعد دھیرے دھیرے پھر یہ غائب ہو گیا۔ لیکن سپر نووا کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ بات ستارے کے سائز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مثلا اپنی زندگی میں اگر وہ ستارہ سورج جتنا بڑا تھا تو پھٹ جانے کے بعد اس کے ایٹمز ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور پیچھے بچ جاتا ہے تیزی کے ساتھ گھومتا ہوا اوریجنل ستارے سے کہیں چھوٹے سائز کا ایک گولا، کہ جسے نیوٹران سٹار کہتے ہیں۔ نیوٹران سٹارز بہت 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 زیادہ وزنی ہوتے ہیں، اور میتھمیٹکس اور ایسٹرو فزکس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ نیوٹران سٹارز کا ایک چمچ بھر بھی ہماری زمین پر اربوں کھربوں ٹن وزنی ہوگا، اس کی ڈینسٹی اتنی زیادہ ہوگی۔ لیکن اتنے زیادہ وزن کے باوجود یہ ستارے بہت تیزی کے ساتھ گھومتے ہیں، اور اپنے گھومتے ہوئے ایک ایسی آواز نکالتے ہیں کہ جیسے دستک دینے کی آواز ہوتی ہے، لگاتار آنے والی ایک دستک، کہ جسے سائنس کی زبان میں پلسار کہتے ہیں۔ اور کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ نیوٹران سٹار وہ چیز ہے کہ جس کا سورہ طارق میں ذکر ہے۔ قرآن پاک کی 86 نمبر سورہ ہے سورہ طارق، اور عربی زبان کے اکثر الفاظ کی طرح اس لفظ طارق کے بھی کئی معنی ہیں، کہ جن میں سے ایک معنی تو ہوتا ہے رات کو آنے والا،
لیکن دوسرا معنی ہوتا ہے دستک دینے والا۔ اور کچھ اسکالرس کا ماننا ہے کہ سورہ طارق کی ان آیات یعنی قسم ہے آسمان اور دستک دینے والے کی، اور تجھے کیا پتا کہ دستک دینے والا کیا ہے، وہ تیزی سے چمکنے والا ایک ستارہ ہے۔ کچھ اسکالرس کا ماننا ہے کہ سورہ طارق کی ان آیات میں ایک نیوٹرون سٹار کا ہی ذکر ہے کہ جو ایک دستک جیسی بڑی ڈسٹنکٹ آواز پیدا کرتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی نیوٹرون سٹارز ایک مزید پراسرار روپ دھار لیتے ہیں، میگنیٹار کا روپ، انتہائی تیزی کے ساتھ گھومتا ہوا ایک ایسا ستارہ کہ جو ایک انتہائی طاقتور میگنیٹ یا پھر مقناطیس بن جاتا ہے۔ اس کائنات کا کوئی مقناطیس اتنا طاقتور نہیں ہے کہ جتنا ایک میگنیٹار ہوتا ہے۔ انفیکٹ اس کی میگنیٹک فیلڈ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے راکٹ شپ کو ایک میگنیٹار سے کھربوں میل دور رکھنا ہوگا، ورنہ بہت چانسز ہیں کہ راکٹ تو راکٹ ایک میگنیٹار آپ کے دماغ کے خلیوں کے بھی چیتھڑے اڑا کر رکھ دے۔ مرے ہوئے ستارے ہی راک سے پیدا ہونے والا اللہ تعالیٰ کا ایک انتہائی طاقتور شاہکار۔ لیکن اگر پھٹنے والے ستارے کا سائز سورج سے بڑا تھا تو پھر نہ تو وہ نیوٹرون سٹار بنتا ہے، نہ ہی ایک میگنیٹار، بلکہ سیدھا ایک بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کائنات کی سب سے پراسرار آبجیکٹس میں سے ایک کہ جس کے اندر سب کچھ گر کر ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا ہے اور دوبارہ کبھی واپس باہر نہیں آتا۔ تو انٹرسٹیلر اسپیس میں آپ کو یہ سب حیرانیاں دکھائی دیں گی، بلیک ہولز، بنتے بکھرتے ستارے، دوسری دنیایں کہ جن پر کئی کئی مخلوقات رہ رہی ہوں گی، مگر انٹرسٹیلر جہاں کی آخری حیرانی کے جہاں تک ہماری نگاہ دے سکتی ہے وہ ہے دور دراز کی ایک کہکشاں JERIS Z14۔ یہ ہماری نگاہ کی آخری حد کہ جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے اوپر کیا ہے؟ یہاں پہنچ کر معاملات اب بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب ہم ایک ایسے جہاں میں قدم رکھنے والے ہیں کہ جسے ہم نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ البتہ ایک سورس ایسا ہے کہ جو یہاں سے بھی آگے کی انفارمیشن دے دیتا ہے، اور وہ سورس ہے قرآن و حدیث کا انتہائی گہرائی کے ساتھ مطالعہ۔ یہاں سے اوپر اب ہمیں ایک بہت بڑا بیریئر ملے گا، ایک رکاوٹ، ایک سرفیس، ایک سطح کہ جسے ہم کراس نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اور یہ سطح کسی ایسے پانی سے بنی ہوئی ہے کہ جو الائیو محسوس ہوتا ہے، جاندار محسوس ہوتا ہے، اور یہ ہے پہلا آسمان کہ جس کا نام ہے رقیہ۔ یہ جگہ سائنس کی پہنچ سے باہر کی بات ہے، دنیا کا کوئی راکٹ یہاں تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ ایک تو یہ فاصلے بہت عظیم ہیں کہ جنہیں کراس کرنے کی طاقت انسان کے پاس نہیں ہے، اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے کہ اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے سوائے ایک عظیم طاقت کے۔ لہٰذا صرف اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک عظیم، ایک ناقابل تصور طاقت چاہیے ہوگی، لیٹ الون کہ اس بیریئر کو کراس کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اسی جگہ کے متعلق پوچھا تو ابن عباس نے فرمایا کہ یہاں پر ایک دروازہ ہے کہ جسے مجرہ کہتے ہیں، اور بغیر اجازت اس میں سے کچھ بھی نہیں گزر سکتا، یہاں تک کہ ٹمپریچر بھی نہیں۔ لیکن پھر پہلے آسمان اور مجرہ سے اوپر کیا ہے؟ یہاں سے آگے کے متعلق اب ڈائریکٹ ہمیں ایک حدیث کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے کہ آپ کی نظر آسمان سے گزرتے ایک بادل پر پڑی، تو آپ نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تو عذرو ادب صحابہ کبھی بھی برجستہ جواب نہیں دیتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، نہیں، بلکہ انتہائی ادب کے ساتھ وہ کہہ دیتے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اس مرتبہ بھی صحابہ کرام نے وہی جواب دیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ حنان ہے، یہ زمین کو سیراب کرتا ہے، اور یہ ان پر بھی برس جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ اس سے اوپر پہلا آسمان ہے کہ جس کے بعد اس کے اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اب ایک منٹ کے لیے یہاں رکیں، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ان 500 سالوں میں سے ہر ایک سال کتنا طویل ہے اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیا یہ سال 365 ڈیز والا سال ہے؟ I don't think so۔
کیونکہ 365 دنوں والا سال تو اس زمین کا ایک سال ہوتا ہے، جبکہ کائنات میں مختلف جگہوں پر سال کی لمبائی بھی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ میں آپ کو صرف سولر سسٹم کی ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ صرف اس چھوٹے سے ایریا میں ہی ایک سال کتنے مختلف دنوں کا ہو سکتا ہے۔ مثلا زمین پر ایک سال 365 دنوں کا ہوتا ہے، جبکہ مرکری پر ایک سال صرف 88 دن کا، وینس پر ایک سال 225 دن کا ہوتا ہے، جبکہ مارس پر ایک سال 687 دن کا۔ جوپیٹر یعنی وہی دنیا کی جس پر ہم نے ایک عظیم طوفان دیکھا تھا، اس پر ایک سال 4,500 دن کا ہوتا ہے، جبکہ رنگز والے سیارے یعنی سیٹرن پر ایک سال 10,500 دن کا۔ اور یہ نیلی دنیا کہ جس پر انتہائی تیز ہوائیں چلتی ہیں، اس کا ایک سال آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 60,190 ڈیز کا، 60,190 دن کا۔ لہٰذا دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کے فاصلے کو اس یعنی ہماری دنیا کے سال سمجھنا تو شاید ناانصافی ہوگی۔ کیا پتہ ان 500 میں سے ایک سال ہی ہمارے لیے 1 کروڑ لائٹ ایئرز کے برابر کا سال ہو۔ اور ایک بہت اہم بات کہ سارا سٹرکچر سفیریکل ہے، ایک دوسرے کے اندر سمٹا ہوا ہے، کیونکہ یہ بات بھی ہمیں ایک روایت سے پتہ چل جاتی ہے کہ اگر دوسرا آسمان ایک عظیم صحرا کی طرح ہے تو پہلا آسمان اس میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی طرح ہوگا۔ انگوٹھی کی شیپ پر غور کریں، اٹ از سفیریکل۔ جوامع الکلمات ہونا نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ آپ علیہ السلام کے لفظوں میں بڑے بڑے زبردست راز چھپے ہوئے ہیں، اور انگوٹھی کی مثال دینا ایک سفیریکل آسمان ہونے کی طرف بہت زبردست اشارہ ہے۔ اور رہی بات سائز کی، تو میرا نہیں خیال کہ اس عظیم الشان سائز کو ہم کبھی الفاظ کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ کہاں ایک عظیم صحرا کا سائز اور کہاں اس میں پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے چھلے کا سائز۔ اور پھر تیسرا آسمان، اگر تیسرا آسمان ایک عظیم صحرا کی طرح ہے تو پھر دوسرا آسمان اس میں پڑے ہوئے ایک چھلے کی طرح ہوگا۔ امیزنگ 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 سکیلز۔ ان سکیلز کو نہ تو ہم کلومیٹرز میں سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی لائٹ ایئرز میں۔ لیکن ہر دو آسمان کے درمیان میں کیا ہے وہ بھی ہمیں مختلف روایات سے پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیے، جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھتے تھے تو ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی ہو جاتی تھی۔ کوئی صحابی فقہ کے معاملات میں بہت ایکسپرٹ ہو جاتے تھے، اور کوئی صحابی قوانین اور اس کے نفاذ کے بارے میں۔ اسی طرح کوئی صحابی جنگ کے متعلق بہت علم رکھا کرتے تھے، اور کوئی صحابی مسلمانوں کے ایڈمنسٹریٹو امور کے بارے میں۔ لیکن اگر آپ تمام صحابہ کی زندگی کو غور کے ساتھ اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دو صحابی ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے متعلق بہت زیادہ علم تھا۔ ایک تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ اعراف کی 54 نمبر آیت کی تفسیر کی، یعنی کہ تمہارا رب اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں تخلیق کیا، تو ابن عباس نے بڑی ہی خوبصورت ڈیٹیل کے ساتھ ان 6 دنوں اور ان میں بنائی گئی مخلوقات کی تفصیل کو بیان کیا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کیں تو 5ویں دن اس نے آسمان میں رہنے والے فرشتے اور وہ مخلوقات پیدا کیں، یعنی کہ بے جان اور جاندار دونوں قسم کی مخلوقات، کہ جن کے متعلق سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ یعنی ہر دو آسمان کے درمیان فرشتے تو ہیں ہی، جیسا کہ اوبویسلی ہماری اس دنیا میں بھی ہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے گرد ایٹ لیسٹ 10 فرشتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر دو آسمان کے درمیان فرشتے تو ہیں ہی، لیکن ان کے علاوہ بھی ایسی مخلوقات موجود ہیں کہ جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ امیجن کریں کہ ہر دو آسمان کے درمیان کیا کیا مخلوقات رہ رہی ہوں گی۔ بہرحال اسی طرح ایک ایک کر کے نبی علیہ السلام نے 7 آسمان گنوائے، اور ہر آسمان اپنے سے اوپر والے آسمان کے اندر ایسے ہے کہ جیسے صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوتی ہے۔ لیکن پھر 7واں آسمان کہ جس کے متعلق ہمیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السماء فی الحیات السمیہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام غریبہ ہے، اور وہ ایک ایسی روشنی سے بنا ہوا ہے کہ جسے انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ یاد ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کہ جو میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ ہم ٹوٹل روشنی کا صرف اور صرف 0.003% ہی دیکھ سکتے ہیں،
اس سے زیادہ کی روشنی کو تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو غریبہ بھی شاید کسی ایسی ہی روشنی سے بنا ہوا ہے۔ بائی دی وے توریت کی قدیم تفاسیر میں بھی غریبہ کا ذکر مل جاتا ہے کہ جسے وہ ارابوت کہتے ہیں۔ 7ویں اور 6ٹھے آسمان کے درمیان ایک عظیم الشان درخت بھی ہے کہ جس کا نام کے ساتھ ذکر قرآن مجید میں بھی مل جاتا ہے، سدرۃ المنتہا۔ یہ درخت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک انتہائی حسین مخلوق ہے، اور معراج کی رات اسے نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا بھی تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس درخت کے رنگ بدل رہے تھے، اور وہ اتنے خوبصورت رنگ تھے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق ان رنگوں کی خوبصورتی کو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اس درخت کی ہر شاخ پر ایک نیا جہاں آباد ہے، ملٹیپل ریالٹیز۔ اس کی ہر شاخ کے اوپر فرشتے رہتے ہیں، اور ان فرشتوں کی تعداد اس قدر ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے انہیں کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ اور سدرۃ المنتہا کے بیچوں بیچ اس کے بالکل سینٹر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام موجود رہتے ہیں، اور اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا اس لیے ہے کیونکہ وہ تمام مخلوق کے علم کی انتہا ہے۔ جو کچھ نیچے سے جاتا ہے وہ وہاں سے لے لیا جاتا ہے، اور جو کچھ اوپر سے آتا ہے وہ وہیں سے ہی وصول کیا جاتا ہے، لیکن پھر اس سے اوپر کیا ہے؟ امام ابو محمد ابن ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں حضرت قعب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت لیتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کی اونچائی سے جنت الفردوس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے قریب ایک کرسی ہے۔ یہ وہ کرسی ہے کہ جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت الکرسی میں ہے کہ واسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی کی وسعت نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ یہاں ایک بات بہت غور سے سمجھنے والی ہے کہ جس چیز کو ہم کرسی کہتے ہیں یہ اس سے مختلف کوئی چیز ہے۔ دیکھیے ہم کس چیز کو کرسی کہتے ہیں، امیجن کریں جب میں کرسی کا لفظ بولوں تو آپ کے ذہن میں کیا چیز سامنے آتی ہے؟ بیٹھنے کی کوئی چیز کہ جس کی 4 ٹانگیں ہوں گی، کوئی ٹیک ہوگی۔ لیکن آیت الکرسی ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، جس سے بڑا واضح اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کرسی کی نیچر بہت ڈیفرنٹ ہے۔ ہم شاید کبھی بھی اس کرسی کی شیپ کو نہیں سمجھ سکیں گے، اور چونکہ سدرۃ المنتہا ہمارے علم کی انتہا ہے، لہٰذا اس سے اوپر ہمارا علم کام کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر علم ختم ہو جانے کی وجہ سے ہم کرسی کے متعلق کچھ زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی چیز کیا ہے۔ کچھ صحابہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی ایک علامت ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، علامت نہیں بلکہ کرسی باقاعدہ ایک مخلوق ہے۔ اور اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کرسی واقعی کوئی فزیکل مخلوق ہے۔ مثلا وہی حدیث کہ جو صحرا اور انگوٹھیوں کی مثال دیتی ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ برساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے صحرا میں کوئی چھلا پڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! بس یوں سمجھ لیں کہ ہر آسمان اپنے سے اوپر والے آسمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سوائے صحرا میں پڑے ہوئے ایک معمولی سے چھلے کے، اور 7واں آسمان کے جو ہر آسمان سے بڑا ہے، آگے وہ کرسی کے مقابلے میں صرف اتنا ہے کہ جیسے صحرا میں کوئی چھلا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کی قسم دل دہل جاتا ہے اتنے بڑے بڑے اسکیلز کو سوچ کر۔ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی بھی سپر کلسٹر تو آپ کو ریت کا ایک ذرہ محسوس ہونے لگے گا۔ بہرحال اس حدیث سے اتنا اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ کرسی واقعی کوئی فزیکل مخلوق ہے، اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ 8واں آسمان بھی ہو سکتی ہے کہ جسے فلک ثوابت کہتے ہیں، لیکن وہ بڑی پیچیدہ گفتگو ہے، اس طرف لے کر میں آپ کو نہیں جا رہا کیونکہ وہ بہت کمپلیکس باتیں ہیں۔ اس کے اوپر پھر وہ ایک اور مخلوق کے ہونے کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ فلک اسیر، لیکن قرآن پاک میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آسمانوں کی تعداد 7 بتائی ہے، لہٰذا ہم یہی انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں کہ کرسی اس سب سے مختلف اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق ہے کہ جو 7 آسمان اور ہر زمین سے بڑی ہے، لیکن پھر بھی کرسی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے۔ اور اب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق کے متعلق بتانے والا ہوں، اور میں اسے مخلوق کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی آگے چل کر آپ دیکھ لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ سب سٹرکچر ایک اسفیریکل شیپ رکھتا ہے،
یعنی کہ ساتوں آسمان، ان میں موجود زمینیں اور پھر کرسی۔ اس کی ایک وجہ تو آیت الکرسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین ایک طرح کے انکلوجر کے اندر ہے کہ جو کرسی نامی مخلوق کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر صحرا اور چھلے والی حدیث سے بھی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمام آسمان سفیریکل نیچر رکھتے ہیں۔ لیکن ایک تیسری وجہ اور بھی ہے، وہ حدیث کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بادل کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا، تو اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے زمینوں کے متعلق بھی گنوایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے بالکل اسی طرح کہ جس طرح 7 آسمان گنوائے تھے، آپ نے 7 زمینیں بھی گنوائیں، جن کی ڈیٹیلز میں جانے کا فی الوقت موقع نہیں ہے کہ ان زمینوں میں کیا کیا ہے، کیونکہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی۔ البتہ جب آپ نے 7ویں زمین کی بات کی تو فرمایا کہ اگر تم اس آخری زمین تک کوئی رسی لٹکا سکو تو وہ رسی بھی واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک ہی پہنچے گی، جس سے ایک اور کلیئرٹی ملتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کا تمام سٹرکچر ایک سفیریکل شیپ میں ہے۔ اور پھر یہ حدیث سنانے کے بعد نبی علیہ السلام نے سورہ حدید کی وہ آیات تلاوت کی کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے۔ لیکن پھر کرسی سے اوپر کیا ہے؟ اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اللہ کا عرش۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا ذکر کیا اور اکثر جگہ پر اسے عرش العظیم کہہ کر ایک عظیم مخلوق ڈکلیئر کیا ہے۔ عام معنوں میں عرش کے بہت سارے میننگز لیے گئے ہیں، مثلا سلطنت کا تخت، چھت، یا کسی بادشاہت کا کمانڈ سینٹر، وہ جگہ کہ جہاں سے بادشاہی کی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ عرش کو عرش اس کی اونچائی کی وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے اونچی اور اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی وہ صفات بتائیں کہ جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کے پاس نہیں تھیں، اور ان صفات میں سے ایک صفت اس بات کا علم تھا کہ عرش کو کس نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس بات کا جواب تھا فرشتے، عظیم الشان فرشتے کہ جنہوں نے عرش کو اپنی کمر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ یہ فرشتے کتنے ہیں؟ کچھ روایات میں ان کی تعداد 4 ملتی ہے اور کچھ روایات میں 7، لیکن مستدرک الحاکم والی روایت میں نبی علیہ السلام نے اتنا ضرور بتایا تھا کہ وہ فرشتے اس طرح ہیں کہ جیسے پہاڑی بکرے ہوں۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے ان کے کھروں کے متعلق بھی بتایا تھا کہ ان کے کھروں اور ان کے ٹخنوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمانوں اور زمین کے درمیان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تمہیں عرش اٹھانے والے ایک فرشتے کے متعلق بتاؤں کہ اس کی گردن اور اس کے کانوں کی لو کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اگر اڑنے والا پرندہ ان کے درمیان اڑنا شروع کرے تو 700 سال تک وہ اڑتا ہی رہے گا۔ اور بائی دی وے اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں، یعنی کہ یہ حدیث ایک بہت ہی مستند لیول کی حدیث ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی ایک ایکچول فزیکل مخلوق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اللہ کی کوئی بھی مخلوق عرش سے بڑی نہیں ہے۔ سعد طائی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، اور یہ وہ چاہتا ہے کہ جو جنت الفردوس کے بھی اوپر چھائی ہوئی ہے۔ عرش ایک فزیکل مخلوق ہے، اس کے متعلق ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے کچھ قندیلیں لٹک رہی ہیں کہ جن کے اندر شہداء کی روحیں رہتی ہیں، یعنی کہ وہ فزیکل قندیلیں ہیں کہ جو ایک فزیکل عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ پھر عرش کے نیچے ایک عظیم سمندر بھی ہے کہ جسے بحر مسجور کہتے ہیں۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی کہ جو کھلے ہوئے اوراق میں ہے، اور بیت المعمور کی اور اونچی چھت کی اور بھڑکائے ہوئے بھرے ہوئے سمندر کی۔ غور کریں کہ کھلے ہوئے اوراق میں لکھی ہوئی کتاب یعنی لوح محفوظ وہ بھی 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بیت المعمور یعنی فرشتوں کے عبادت کرنے کی جگہ وہ بھی 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ اونچی چھت یعنی عرش بذات خود وہ بھی 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ طور کہ جسے ہم ایک پہاڑ کہتے ہیں وہ کہاں پر ہے؟
یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ گفتگو ہے اور اس ویڈیو کا موضوع نہیں ہے، لیکن اس سب کے بعد پھر بھڑکایا ہوا بھرا ہوا سمندر یعنی بحر مسجور، وہ بھی 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ عرش کے نیچے ایک عظیم الشان بھرا ہوا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ جس کے متعلق علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ عرش کے نیچے عظیم پانیوں سے بھرا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی 7ویں آسمان سے لے کر 7ویں زمین تک کے درمیان کی ہے، اور سمندر ایک حیرت انگیز پانی کے ساتھ بھرا ہوا ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور اس سمندر کو بحر مسجور کے علاوہ بحر الحیوان اور پھر بحر الحیات بھی کہتے ہیں۔ اور یہ وہ سمندر تھا کہ جس کا پانی نوح علیہ السلام کے سیلاب کے وقت ٹھاٹھے مارتا ہوا ابلتا ہوا ان کے تندور میں سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا اور تمام مخلوق بے ہوش اور پھر موت میں چلی جائے گی، تو ظاہر ہے کہ آسمان اور بادل تو اس وقت ختم ہو چکے ہوں گے، لیکن پھر ایک بارش برسے گی کہ جو بحر مسجور کے پانی سے ہوگی اور کہ جو 40 دن تک مخلوقات پر برستی رہے گی، یہاں تک کہ وہ لوگ 12 ہاتھ، یہ ہاتھ کیوبٹس والا ہاتھ ہے یعنی تقریباً 1.5 فٹ، تو ہر چیز 12 ہاتھ میں ڈوب جائے گی، اور پھر اس پانی کی تاثیر سے لوگ موت سے واپس زندگی میں آنا شروع کریں گے۔ اسی لیے بحر مسجور کے پانی کو بحر الحیوان یا پھر بحر الحیات بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا عرش کے نیچے بحر مسجور نامی ایک عظیم الشان سمندر بھی ہے کہ جس کا پانی گاڑھے لیکوڈ کی طرح ہے۔ عرش ایک فزیکل مخلوق ہے۔ اس کے متعلق ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہاتھ میں سور پکڑے لگاتار عرش کی طرف دیکھے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جیسے چمکتے ہوئے ستارے ہوں۔ امیجن کریں، ذرا اس منظر کو امیجن کریں۔ اللہ اکبر۔ جس شخصیت کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے عرش کو ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ پوائنٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس پر انشاءاللہ اتنی کوئی زبردست اور خوبصورت گفتگو ہونی ہے کہ آپ کو سن کر مزہ آ جائے گا۔ آج والی قسط میں تو شاید وہ گفتگو نہ ہو سکے، لیکن اگلی قسط کے اندر میں اس واقعے کو انشاءاللہ ضرور ڈسکس کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ اس جنت کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ اور عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جو روشنی ہمیں ستاروں میں نظر آتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ روشنی ہمیں کرسی میں نظر آئے گی، اور جو روشنی ہمیں کرسی میں نظر آئے گی اس سے 70 گنا زیادہ روشنی ہمیں عرش میں دکھائی دے گی۔ اور سائنس کی اگر بات کریں تو عرش سے بڑی اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ صحرا اور چھلوں والی حدیث کے مطابق تمام آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوتی ہے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یقین کریں کہ بعض اوقات ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ کوئی مخلوق اتنی بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ اس پوائنٹ سے آگے اب میں آپ کو عرش کے رلم کے متعلق بتانے والا ہوں، اسے اٹھانے والے فرشتوں کے متعلق، عرش کے گرد رہنے والے فرشتوں کے متعلق کہ وہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں۔ اگر ہم انہیں دیکھ لیں تو ہمیں کیا نظر آئے گا، ہمیں کیا سنائی دے گا، یہ بہت زبردست ڈسکشن ہے۔ اور اگلی قسط میں انشاءاللہ میں آپ کو اس واقعے کے متعلق بھی بتاؤں گا کہ جب اللہ کی یہ سب سے بڑی مخلوق ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی اور اس وقت ہمیں کیا دکھائی دے رہا ہوگا اور کیا سنائی دے رہا ہوگا، یہ سب انشاءاللہ ڈسکس ہوگا۔ اب آپ نے 2 کام ضرور کرنے ہیں کہ ایک تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور دوسرا یہ کہ اس خوبصورت سیریز کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے نیچے لکھے میرے پن کمنٹ، ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ اس کمنٹ میں آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔